غیر مسلموں اور ملحدین کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت شادیوں پر اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ شادیاں کرنے کی وجہ خواہش نفسانی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنا خواہش نفسانی کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر یہ الزام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی زد میں تو بہت سی وہ عظیم ہستیاں بھی آتی ہیں جو صرف اہل اسلام کے نزدیک نہیں بلکہ یہود و نصارہ اور دیگر غیر مسلموں کے عقیدے کے مطابق بھی معزز و مکرم اور قابل احترام سمجھی جاتی ہیں۔ مثلا بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ، سارہ اور کتورہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، حضرت لیہ، زلفہ، راحیل اور بلہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 9 بیویوں کا نام ملتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویوں کا۔ صحیح بخاری میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد 60 سے 100 تک بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں راجہ دشرت کی 3 بیویاں تھیں، رانی کوشلیا، رانی سمترا اور رانی کیکئی۔ کرشن جی کی بہت سی گوپیوں کے علاوہ 18 بیویاں تھیں۔ اگر تعدد ازدواج کی وجہ سے ان معزز اور تاریخی شخصیات پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی پیغمبر اسلام کی شادیوں پر سوال کھڑے کرتا ہے تو از خود یہی اعتراض ان تمام شخصیات پر بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی بات انتہائی اہم ہے کہ عرب کے اس معاشرے میں بے حیائی اور شراب نوشی عام تھی۔ اس کے باوجود آپ کے جانی دشمن بھی آپ کے کردار کی گواہی دیتے تھے اور آپ کو صادق و امین کے لقب سے یاد کرتے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے۔ آپ حجر اسود کے سنگین معاملہ کا حل فرماتے ہیں۔ اعلان نبوت کے وقت اہل مکہ کے ساتھ گزاری ہوئی اپنی صاف ستھری زندگی کو نبوت کی دلیل کے طور پر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قریش مکہ نے آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے طرح طرح کے الزامات لگائے، شاعر کہا، جادوگر کہا، مجنون اور سحر زدہ قرار دیا، دولت اور سلطنت کے حصول کا خواہش مند بتلایا، لیکن آپ کے کسی دشمن نے بھی آپ کے پاکیزہ کردار پر انگلی نہیں اٹھائی۔ حقیقت میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہر عمل کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی تھی، اس طرح آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی حکمتوں سے آزاد نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی کچھ اہم حکمتوں کا تذکرہ میں آج کی اس ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام خدیجہ اور لقب طاہرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ تمیمی اور پھر عتیق بن عابد مخزومی سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد 40 اور بعض روایات کے مطابق 45 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ حرم نبوت میں داخل ہوئیں۔ اس وقت آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ اعلان نبوت کی تصدیق کے ساتھ سب سے پہلے اسلام لانے کی سعادت بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں، اور نبوت کے 10ویں سال 3 قبل ہجری کو مکہ میں آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی خاتون تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد شوال 10 نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی کفالت اور گھر کی دیکھ بھال کے لیے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کی، جو کہ 50 سالہ بوڑھی بیوہ اور بے سہارا خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں تھیں۔ آپ کا سارا خاندان شرک پر قائم تھا، تو آپ نے اپنے خاوند سکران بن عمرو بن عبدود کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دلجوئی اور مشکلات و مصائب کو ہلکا کرنے کے لیے آپ سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی ایک ایسے محبوب ترین رفیق اور دوست سے رشتہ کی استواری تھی جس نے مکہ کے مشکل ترین دور میں آپ کا ساتھ دیا، معراج کی حیران کن خبر کی سب سے پہلے تصدیق کی، غار ثور کی ہولناک تاریکی میں آپ کا ساتھ دیا۔ ان کے ساتھ رشتہ کا تعلق قائم کرنا ان کے احسانات و محبت کا قلبی و عملی اعتراف تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی میں حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں پروان چڑھیں، تاکہ ان کی تعلیم و تربیت ہر لحاظ سے مکمل اور مثالی طریقہ پر ہو، اور وہ مسلمان عورتوں اور مردوں میں اسلامی تعلیمات پھیلانے کا مؤثر ترین ذریعہ بن سکیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نوعمری میں کتاب و سنت کے علوم میں گہری بصیرت حاصل کی۔
اسوہ حسنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و ارشادات کا بہت بڑا ذخیرہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور درس و تدریس اور نقل و روایت کے ذریعے اس پوری امت کے حوالے کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کے اپنے اقوال و آثار کے علاوہ 2210 احادیث مروی ہیں۔ دوستو، یہاں پر ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کم عمری میں شادی پر اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے میں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تاکہ آپ اس بارے میں مکمل تفسیر اور آرٹیکل دیکھ سکیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی جو بیوہ تھیں۔ ان کے شوہر حنیس بن حذافہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی بیوہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گئے اور چند صحابہ سے ان کا تذکرہ بھی کیا، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ یہ رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تعلق کو مزید گہرا کرنے کا سبب بنا اور ان کی دلجوئی اور معاونت کا سبب بھی بنا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی وجہ سے صحابہ کرام نے بنو مستلق کے ہزاروں قیدیوں کو آزاد کیا، جس کے باعث ان میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا، اور بالآخر 6 ہجری میں پورا قبیلہ بنو خزاعہ قریش سے کٹ کر مسلمانوں کا حلیف بن گیا۔ اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن اب ان کے جانثار دوست بن گئے۔ یہود اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں کے سردار حی بن اخدب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قیدی بنا کر لائی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ یہود کی مقامی روایت کے مطابق داماد کے خلاف لڑائی کو برا سمجھا جاتا تھا۔ اس نکاح کے باعث یہود نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی نہیں کی۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے شادی کا ایک مقصد قریش کے 2 نہایت اہم قبیلے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے آپس کے اختلافات کو مٹا کر خوشگوار تعلقات قائم کرنا تھا، اور اس نکاح کے ذریعے اسلام کے ایک بہت بڑے مخالف حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی دشمنی کا زور ٹوٹ گیا۔ اسی طرح حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان دونوں کے تعلقات آپس میں خوشگوار نہ رہ سکے اور حضرت زید بن حارثہ نے انہیں طلاق دے دی۔ اس طرح حضرت زینب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اس کے علاوہ اس نکاح کی دوسری حکمت یہ تھی کہ اس وقت عرب معاشرے میں اپنے منہ بولے بیٹے کی آزاد کردہ بیوی سے نکاح کرنا برا سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح کر کے اس سوچ کا خاتمہ کیا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام اور راسخ العقیدہ تھیں۔ ان دونوں کے شوہر عبداللہ بنت حجش اور ابو سلمہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور یہ بے یار و مددگار رہ گئی تھیں، اور دوسرا ان کے خاوندوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ بھی تھا، اس لیے صلہ رحمی کا بھی تقاضا تھا کہ ان خواتین کو زوجیت میں لے کر ان کے ایمان کی حفاظت اور دنیاوی ضروریات کی کفالت کی جائے۔ حضرت ماریہ بنت شمون رضی اللہ عنہا، آپ کو مقوقس شاہ سکندریہ نے بطور نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت ماریہ مصر کی رئیس زادی تھیں۔ عزیز مصر مقوقس نے قافلہ ماریہ کو بڑے اہتمام اور عظیم الشان تحائف کے ساتھ رخصت کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلہ کا شاندار استقبال کیا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کو ام سلیم بنت ملحان کے گھر اتارا، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ واپسی میں راستہ میں حاتب بن بلتہ رضی اللہ عنہ کی دعوت اسلام سے مشرف با اسلام ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ایک نرینہ اولاد ہوئی، جن کا نام حضرت ابراہیم رکھا گیا، جو 8 ذی الحجہ میں پیدا ہوئے اور 18 ماہ رہ کر وصال فرما گئے۔ حضرت ماریہ حضرت ابراہیم کے وصال پر اشک بار ہو گئیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشک بار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی زوجہ مطہرہ سے اولاد نہیں ہوئی۔ آخری نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو بزرگ اور بیوہ خاتون تھیں، جن کی 8 دیگر بہنیں عرب کے بہت اہم لوگوں کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ترغیب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی خواہش کے احترام میں ان سے نکاح فرمایا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری عرب کے بہت اہم خاندانوں سے ہو گئی۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ دواج بھی محض نکاح کی خاطر نہ تھا، بلکہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔
کوئی ایک نکاح ایسا نہیں جس نے اسلامی انقلاب کے لیے راستہ ہموار کرنے میں مدد نہ دی ہو۔ اگر غور و فکر سے جائزہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، جس میں سے 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزارے اور ان کے انتقال کے وقت تک اور شادی نہ کی، اور آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ایک اور ضعیف اور نادار بیوہ سے شادی کی۔ ہجرت کے بعد سن 1 ہجری سے 7 ہجری تک 9 شادیاں کیں، جن میں سے 8 برائے نام تھیں۔ پس پردہ وہ اسباب تھے جن کا تذکرہ میں آپ سے کر چکا ہوں۔ ناظرین، آپ سوچئے کہ جس شخص نے زندگی کے عین جوانی کے زمانے میں کمال تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ وقت گزارا، جبکہ مکہ کی ایک ممتاز شخصیت عتبہ بن ربیعہ جو کہ قبیلہ بن عبد الشمس کا سردار تھا، نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی تھی کہ مکہ کی جس دوشیزہ کو کہیں گے اور جتنی دولت کہیں گے دیتا ہوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش رد کر دی۔ کیا کوئی ایسے عظیم الشان انسان کے لیے باطل خیالات دل میں لا سکتا ہے؟ اگر تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ثابت ہو جائے گا کہ عیش پرستی تو دور کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تنگ دستی کی حالت میں بے آسرا نادار عورتوں سے شادی کر کے خود ان کو ان کے نان و نفقہ کا کفیل بنا کر اثار عظیم کا ثبوت دیا۔ یقیناً اگر انسانیت کے زاویہ نگاہ سے ان کثرت ازدواج کے اغراض و مقاصد کا تجزیہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے، اس کی بے بنیادی اور بے ثباتی روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔